بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بابل ہماری دنیا کا پہلا شہر تھا؟ بابل کب اور کس نے آباد کیا؟ بابل کے متعلق باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے کیوں ہیں؟ وہاں کے باشندوں نے کیسے اس وقت کا سب سے اونچا ٹاور تعمیر کیا؟ قرآن میں بابل کا ذکر کیسے ہوا؟ بابل کا مشہور کنواں کیوں کھودا گیا تھا؟ وہاں کے باشندے آخر کس گناہ میں مبتلا ہوئے کہ اس شہر کو اللہ نے تباہ کر دیا؟ قیامت کے قریب بابل شہر کو کیوں آباد کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، بابل ایک عظیم شہر ہے کہ جس کا ذکر قرآن، زبور، توریت، انجیل سمیت دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کو پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش میں کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ بابل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد سے 55 کلومیٹر دور ہے، اور یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ پرانے زمانوں میں یہ سلطنت بابل اور کلدانی سلطنتوں کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شہر آباد کب ہوا۔ اس بارے میں معتبر روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے قریب ہی اپنا مسکن بنایا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام قابیل سے نفرت کرنے لگے اور قابیل پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطانی کاموں میں مگن تھے، اور وہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد پر انہی پہاڑوں سے اتر کر حملہ آور بھی ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کیا، اسی وجہ سے قابیل کی اولاد کا بھی یہی شیوہ تھا کہ وہ پہاڑوں سے آتے اور لوٹ مار مچا کر اپنی پسند کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے۔ اسی لیے اس بستی کا نام بابل یعنی جدائی رکھا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ قدیم یونانی زبان میں اس کو بابل لونا بھی کہا جاتا تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر ایلامی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا۔ 1750 قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنے دارالحکومت کا درجہ دیا، اور اس نے بکثرت عمارات تعمیر کروائیں، نہریں کھدوا کر آبپاشی کا نظام درست کیا۔ تب ہی اس شہر نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دی۔ حمورابی کے بعد بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 679 قبل مسیح میں کلدانی حکمران بخت نصیر بابل کے تخت پر آیا۔ اس نے اپنے لڑکپن ہی میں مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قید کر کے بابل لے آیا اور ان سے دن رات مشقت لی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی تزئین و آرائش، اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے باغات کو حاصل کرنا تھا، جو اس وقت سے لے کر اب تک کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکہ کو کسی اور کے پیار میں اندھی تھی، جس وجہ سے بخت نصر نے ایسے ہوا میں معلق باغات تعمیر کروائے کہ وہ ان میں مگن ہو کر اس شخص کو بھول جائے۔ اور دوستو، یہ دنیا کے ان 7 عجائب میں واحد عجوبہ ہے کہ جس کا مقام ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ نامور تاریخ دان ہیروڈیٹس کے مطابق اس وقت بابل کی آبادی 5 لاکھ تھی۔
جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو بادشاہ بخت نصر کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں شہر کے لوگوں کے لیے کم نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اس نے دریائے فرات پر پل تعمیر کروایا اور پھر یہ شہر 2 حصوں میں ہو گیا۔ دریائے فرات کے مشرقی اور مغربی دونوں طرف لوگ رہنے لگے۔ دوستوں، یہ پہلا وہ حکمران تھا کہ جس نے پتھروں سے دنیا کا پہلا پل تعمیر کروایا۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بھی برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسا کہ اکثر ترقی پذیر شہر ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ شہر جادوؤں کی آموزگاہ بن چکا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بیان کی ہے کہ لوگ ہاروت اور ماروت دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ کبھی روایات ہیں کہ بابل میں بخت نصر نے ایک ٹاور تعمیر کیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے جادو کر کے آسمانی مخلوق کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دن بھر یہ لوگ جاگتے رہتے اور جیسے ہی رات ہوتی تو جادوگروں کی اس بستی میں رونق آ جاتی، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کرتیں۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیو تابل مردوک کہلاتا۔ اوریانیات اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے تھے، جہاں لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیویوں کی نذر کر دیتیں۔ بابل میں طرح طرح کے رواج عام ہو گئے، جیسا کہ فیسٹیول آف بیلز، جس میں 2 مقدس بیل اور گائے کا ملاپ کروایا جاتا، اور جیسے ہی ان کا ملاپ ہوتا تو میلے میں شامل لوگ جس عورت پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ یہ میلہ ہر سال منایا جاتا تھا، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ بخت نصر کی بیٹی بھی وہ میلہ دیکھنے چلی گئی، اور جب ایک مرد نے اس پر ہاتھ رکھا تو پھر اس کے ساتھ بھی زبردستی جنسی خواہشات کو پورا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر کو بادشاہ کو پتہ چلا تو اس میں میلے میں شامل 25,000 کے قریب مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس میلے کے انعقاد پر پابندی لگا دی۔ بابل کا ذکر چاہے بابل کے بنا بالکل ادھورا ہے، چاہ کنویں کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کنواں زندان کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ چاہ بابل مشہور اس لیے ہے کہ توریت کے مطابق اس کنویں میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں کہ جنہوں نے زنا اور قتل کیا تھا۔ دوستوں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد قبل مسیح ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا، اور سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی بربادی کا وقت شروع ہوا۔ جادوگروں اور گناہوں کی اس بستی کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، اور آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ سکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جب بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اللہ نے اس بستی کو ایسا گمنام کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو بابل میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا، اور اب بھی بابل میں ڈراونے کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ قرب قیامت میں بابل پھر سے دنیا کا ایک عظیم شہر بنے گا، اور پوری دنیا کو ہم وہاں سے بیٹھ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عیسائیوں کے پوپ بابل کو آباد کرنے کے لیے عراق سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً یہ سن رکھا ہوگا، کیونکہ آئے دن بابل کی دوبارہ آباد کاری کی باتیں ٹاک شوز میں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور تمام سننے والوں کو بروز قیامت بغیر حساب کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔